اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ ہر کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی بھی شخص بد سے بدترین بھی حضور کا جو دشمن ہے وہ بھی، حضور کی خواہش یہ تھی کہ کوئی شخص بھی جہنم کے اندر نہ جائے۔ قرآن نے حضور کی اس جذبات کی بڑی تعریف کی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، فرمایا کہ میں نے جو تمہیں رسول دیا ہے مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، یہ سب سے زیادہ انہیں لالچ اور حرص اس بات کا ہے کہ سارے کے سارے جنت کے اندر چلے جائیں۔ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر کسی کو کسی بات کا لالچ، کسی کو کسی بات کا لالچ ہے، فرمایا میرے نبی کا ایک ہی لالچ ہے کہ کوئی شخص جہنم کے اندر نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی، اب حضور علیہ السلام کی یہ خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا محبوب آپ جو اس تکلیف کے اندر ہے نا کہ ہر بندہ ہی جنت میں جائے، کیونکہ حضور جب دیکھتے کہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر حضور ظاہر تکلیف تو ہوتی۔ یاد رکھیں دو امتیں ہیں اور دونوں حضور کی ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ اس امت کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ ہم امت اجابت ہے، مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نبی سب کے لیے بنائے گئے ہیں۔ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، کہ اے محبوب آپ یہ فرما دیں میں سب لوگوں کے لیے ہی رسول ہوں۔ یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کسی بھی دنیا کے اندر مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ حضور کا امتی، کیونکہ حضور سب کے نبی ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہودی ہے حضور کا امتی، عیسائی ہے حضور کا امتی، ہندو ہے حضور کا امتی، لیکن اب اس امت کے اندر فرق یہ ہے کہ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، یعنی قبول کر لیا۔ جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے، باقی کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور کا پیغام، حضور کی دعوت پہنچی تو سب تک ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ یعنی حضور سارے لوگوں کے لیے آئے تو نبی بن کے، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، سب لوگوں کے لیے حضور اللہ کے رسول ہے، لیکن جو مان جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو لوگ نہیں مانتے وہ امت دعوت ہے اور جو مان گئے وہ امت اجابت ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام نے جب یہ تکلیف محسوس کرتے کہ یار یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، انہیں پتہ کوئی نہیں کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا منہ پھیرنا یعنی ان کا اسلام کو قبول نہ کرنا آپ کو تکلیف دیتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر آپ ایسے بھی کر کے دیکھ لیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ تحت ثرا تک سے بھی جا کر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئے، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آپ آسمان پر کوئی پوڑی لگا کر، سیڑھی لگا کے آسمان سے ان کے لیے کوئی نشانی لے آئے۔ مطلب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَاتٍ، آپ ان کے لیے جو بھی نشانی لے کے آئے یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کے دل اتنے گندے ہو چکے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی کے کہ آپ زمین کے اندر یہ کہیں نا کہ جی آپ نے ساتویں زمین سے ہمیں کوئی چیز نشانی لا کے دے پھر ہم جا کے مانیں گے۔ میں محبوب آپ ساتویں زمین تک بھی چلے جائیں اور وہاں سے بھی ان کی مطلوبہ جو بھی یہ چیز مانگیں، جو نشانی مانگیں، آپ ان کو وہ بھی لا کے دکھا دیں، یہ تب بھی مانیں گے نہیں۔ دوسری مثال، ان کے سامنے سیڑھی لگا دیں، پوڑی لگا دے، اور انہی کے سامنے اگر حضور آپ آسمان پر چڑھ بھی جائیں اور وہاں سے لے کر ان کے لیے تارے بھی توڑ لائیں، چاند بھی توڑ لائیں، جیسے ڈائیلاگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو آپ وہاں سے بھی کوئی نشانی لا کر دکھا دیں، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا جی، معراج ہے، حضور علیہ السلام کا جو معراج کا واقعہ ہے، اب وہ رات کو رہا ہے، اور اس پر بھی علماء نے یہ بات کی ہے کہ معراج رات کو کیوں ہوئی ہے۔ سب کے سامنے ہوتی تو سارے مان جاتے، سب کے سامنے بھی ہوتی تب بھی نہیں مانتے۔ دیکھیں نا، مسجد اقصیٰ کی جب انہوں نے نشانیاں مانگی تھی، حضور علیہ السلام نے تو ساری نشانیاں ہی ان کو بتا دی تھی، بھی ایسے گارڈر ہے، ایسے ٹیئر ہے، ایسے دروازہ، ایسے کھڑکی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ حالانکہ وہ سارے جانتے تھے کہ ساری زندگی حضور تو مسجد اقصیٰ میں گئے ہی نہیں ہے، ساری زندگی حضور مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے، حضور نے سفر ہی نہیں کیا اس کا،
لیکن معراج کی رات حضور کا جانا، حضور کا پھر وہاں تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمان کی طرف جانا، پھر واپس آنا، یہ ساری چیزیں جب حضور نے فرمایا میں رات مسجد اقصیٰ میں تھا، اب ان کو پتہ تھا کہ حضور جو ہے وہ ساری زندگی مسجد اقصیٰ میں گئے نہیں ہے، تب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نشانیاں مانگنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی، جیسی نشانیاں مانگی تو ایسے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے نشانیاں مانگی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا جبریل مسجد اقصیٰ اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دے. ٹھیک ہے نا جی، حضور پھر دیکھتے گئے اور ساری نشانیاں بیان فرماتے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اس تکلیف کو چھوڑیں. ٹھیک ہے جی، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں کیا ان تب تک یہ نفقن فی الارض، آپ زمین کے اندر بھی چلے جائیں پھر ان کو کوئی نشانی لا کے دکھائیں مانیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب دل گندا ہو جائے نا، جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا، چاہے وہ سونے کا بن کے دکھا دے اس کو نہیں ماننا، اور جس کو مان لینا ہے اس کا جھوٹ بھی مان لینا ہے. تو یہ اصول ہے. فرمایا کہ محبوب آپ کو یہ ابو جہل نے نہیں ماننا نا تو آپ جو مرضی کر لیں نہیں ماننا. ہاں ماننے پہ آئے گا تو پھر بلال بھی مان جائے گا، سہیب بھی مان جائے گا، صدیق اکبر بھی مان گئے، عمر بھی مان گئے، حالانکہ وہی عرب والے تھے، انہی کے سارے لوگ تھے. تو جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں مانا، اپنے سامنے سارا کچھ دیکھا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، سارے لوگوں کو. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر رب بھی نہیں چاہتا. قرآن کا لفظ تو یہی بتا رہے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دے. مطلب یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے، عیسائی بھی کلمہ پڑھ لیتے، یہودی، ہندو، سکھ، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کلمہ پڑھ لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو رب نہیں چاہتا نا. پھر دیکھیں بات کو سمجھے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. مثلا اس مسلمانوں کے اندر ہر بندے کو قرآن پڑھنا آتا ہے تقریباً. جنہوں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی نا انہیں قرآن پڑھنا آ گیا، ایسی ہے نا. جنہوں نے کاروبار کرنے کی کوشش کی انہیں کاروبار بھی آ ہی گیا ہے. دنیا کے اندر جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کا تھوڑا زیادہ جو ان کا حق بنتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ہے. ہم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی، ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا، لیکن جب ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی نا ہمیں آج تک قرآن سمجھ بھی نہیں آیا. گل ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ساری زندگی ہم قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہے، جوڑ نکالا، استاد کے پاس گئے، انہوں نے پڑھایا، پھر آگے پہ گئے، نہیں لوگوں سے پوچھتے رہے، حتیٰ کہ کسی نے حفظ کی کوشش کی وہ حافظ بھی بن گیا، جس نے نادرے پڑھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے نادرے قرآن کا جو ہے وہ پڑھا دیا. تو لیکن جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے اسے آج تک قرآن سمجھ بھی نہیں آیا. آپ دیکھیں نا جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاروبار کے اندر برکت بھی عطا فرما دیتا ہے. جو ویسے ہی گھر بیٹھا ہوا ہے مفت کی روٹی توڑ رہا ہے اس کے پاس ہے بھی کیونکہ اس نے کوشش نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہدایت چاہیے تو ہدایت کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو جن لوگوں نے ہدایت کے لیے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی عطا فرما دی. جن لوگوں نے ہدایت کے لیے کوشش نہیں کی رب نے انہیں ہدایت عطا نہیں فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا جی قرآن اور دین سمجھ آئے تو یورپ میں رہنے والے انگریزوں کو بھی سمجھ آ جائے، اور نہ سمجھ آئے تو مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نہ سمجھ آئے. یہ وہی بات کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے ریسرچ کیا ہے، پڑھا ہے، سارا کچھ کیا ہے. اب جو کوشش کر رہے ہیں ان کو قرآن سمجھ بھی آ رہا ہے. اب جو کوشش نہیں کر رہے، اب اپنی مثال لے لیتے ہیں، ہم یہاں پہ 20-25 منٹ بیٹھتے ہیں تو کم سے کم ہمیں قرآن کچھ سمجھ آ جاتا ہے نا. اگر ہم بیٹھے ہی نہ، ٹھیک ہے جی، تو سمجھ کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. تو سیم یہی بات ہے کہ جو لوگ درس کو سن رہے ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے، جو نہیں سنتے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ. اے محبوب اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن ان لوگوں نے ہدایت کے لیے کوشش نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا بھی نہیں ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فرمایا سننے والوں، یہ عام بندے کو بات ہو رہی ہے، اے سننے والوں تم بے خبر ہو کے نہ رہنا. یہ نہ سمجھنا کہ رب سب کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت نہیں لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. آگے دیکھیں جی فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون. اب دیکھیں وہی جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے. فرمایا مانتے تو وہی لوگ ہیں یسمعون جو غور سے سنتے ہیں. خیری مانتے صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اوپر سے پڑھ کے ویسے نکل گئے، ساری زندگی کوشش ہی نہیں کی ہم نے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ظاہر ہمیں سمجھ کہاں سے آنی ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمایا، فرمایا محبوب یہ جو قرآن ہم نے دیا ہے یہ سمجھ بھی اسی کو آئے گا جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، جس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہو جی کی کریے جی کام ہی بڑے نے جی روزی روٹی کرنی ہے جی بچے کرنا ہے جی، سارے کاموں کے لیے ٹائم نکال لیا، نہیں ٹائم نکلا تو صرف قرآن کے لیے نہیں نکلا نا، تو جب قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکلا نا تو آج تک قرآن سمجھ بھی نہیں آیا ہے۔ دیکھیں نا جی یہ تو اصول ہے، اسلام کسی کی ترلے تھوڑی کرتا ہے، منتیں تھوڑی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں اگر ابو جہل اینڈ کمپنی نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا ہے، تو پھر اسلام اوپر نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے بندوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ کفار مکہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تو رب نے یمن والوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ اصول ہے، جو کوشش کرے گا ملے گا بھی اسے، جو کوشش نہیں کرتا اسے ملے گا بھی نہیں۔ یہ موٹی سی مثال میں نے آپ کو دے دی اور قرآن کے الفاظ بھی آ گئے۔ میں محبوب قرآن کو مانتے وہی لوگ ہیں، اسلام کو مانتے وہی لوگ ہیں جو یسمعون، جو غور فکر کر کے اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والموتا، اور جہاں تک مسئلہ ہے مردہ دلوں کا، مردہ ایک ہے مردہ، ایک جو ویسے مردہ ہے یعنی جس کی روح نکل چکی ہے، ایک زندہ تو ہے لیکن دل مردہ ہو چکا ہے۔ فرمایا جہاں تک مسئلہ ہے نا مردے کا، اے محبوب آپ قرآن بھی سناتے جائیں، سارا کچھ سناتے جائیں، مردہ دل بندے کو نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ ان کے سامنے نبی بھی کھڑا ہوتا نہ نبی سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں نا جی ان کے سامنے نبی کھڑے ہوئے تھے اور جب نبی سارا کچھ سنا رہے تھے تب لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو آج تو ویسے بھی ہم 1400 سال پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو مردہ رہا مسئلہ مردہ دلوں کا، ان کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کھڑا بھی کرے گا اپنے سامنے، اور پھر قیامت والے دن جب یہ ہانکے جائیں گے رب کی بارگاہ اقدس میں، ہانک کر ان کو لایا جائے گا، پھر رب ان سے پوچھے گا بتاؤ نا ساری زندگی تمہیں باقی کاموں کے لیے ٹائم تھا، میرا قرآن اور میرا اسلام سیکھنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں تھا؟ ہے جی سکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے کے لیے تو 16 سال بھی تھے، 20 سال بھی لگا دیے، لاکھوں روپیہ بھی لگا دیا، سارا کچھ سمجھ آ گیا تھا، صرف میرا قرآن سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ ہماری بڈی کمپنی کہتے ہیں نا یہ بابا کمپنی، آپ کسی سے کہنا یار قرآن پڑھ لے، کہتے ہیں ہون دماغ نہیں کم کرتا۔ اچھا اسی بابے کو آپ جنرل اسٹور میں بٹھا دیں، انہوں بسکٹ ویسے بھی کپڑے اپنا ریٹ بھی یاد ہونے نے، ٹافیاں کا ریٹ بھی یاد ہونے نے، سرف کا ریٹ بھی یاد ہونا ہے، چینی کا ریٹ بھی یاد ہونا ہے، پتی کا ریٹ بھی یاد ہونا ہے۔ بھئی اب دماغ کیسے کام کر گیا؟ یہ تو اصول ہی بات ہے، بابے نو 5 لاکھ روپے دے تو بابا گن لے گا، بولے گا بھی نہیں، اتنا حافظہ بابے کا ٹائٹ ہے۔ جیسے اسی بابے کو کہنا جی پہلا کلمہ یاد کرنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کرے جی نہیں دماغ نہیں کام کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دیکھیں جب دماغ کام نہیں کیا نا اسلام پر تو آج تک 6 کلمے بھی یاد نہیں ہوئے، اور دکان میں کیونکہ دماغ کام کر رہا تھا سارے سودے یاد ہو گئے۔ حالانکہ میں کئی دفعہ خود پریشان ہو جانا یار انہیں سودے دے ریٹ انہوں کی میں یاد ہوندے نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر سمجھ آتی ہے کہ یار اگر ہمیں 2-4 لفظ یاد ہے نا تو ان کو بھی یاد ہے، کیونکہ ان کی توجہ دکان پر ہے، سارے سودوں کا ریٹ یاد ہے ان کو۔ دیکھو نا جی ایک جنرل اسٹور میں کتنا سودا پیا ہوتا ہے، سارے سودوں کا جناب ٹن و ٹن وہ بتائیں گے، جس سے آپ پوچھ لیں ہاں بھائی فلانی چیز کتنے دی ہے، کہنا جناب انہیں دی ہے، 1 سیکنڈ کے اندر بتا دیتا ہے۔ وہاں دماغ کام کرتا ہے، 6 کلمے یاد کرتے ہوئے نہیں آتا، وضو کرتے ہوئے نہیں ہوتا۔ یار یہ اندازہ کرے تو جس چیز کی طرف ہم نے توجہ کی وہ ہمیں سمجھ بھی آ گیا، اور جس چیز کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی وہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں جی آگے کیسے ارشاد فرمایا، فرمایا وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ، فرمایا محبوب یہ کفار مکہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیات من ربہ، اور رب نے ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی ہے؟ سارا قرآن نازل ہو گیا، اب ان کو نشانی نہیں ملی ہے، حضور نے کھڑے ہو کے چاند ٹکڑے کر کے دکھا دیا، ابھی ان کو نشانی، ابھی اور نشانی کی ضرورت ہے۔ الحم سے والناس قرآن ان کے سامنے اترا ہے، چاند ان کے سامنے ٹکڑے ہو رہا ہے، کپڑے اپنا پتھر ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، درخت ان کے سامنے ہے، حضور خود ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ابھی بھی ان کی کیا ہے، ابھی بھی نہیں کو نشانی کی ضرورت ہے۔ کی مطلب وہ کہتے ہیں نا من حرامی حجتا ڈھیر، مشہور مثال ہے نا، جنہیں نہیں مننا انہیں امام الانبیاء، یار کوئی سوچ سکتا ہے ٹھیک ہے جی کتنے بڑے صحیح سارے نبیوں کا امام سب کے سامنے کھڑا ہے، اور حضور سمجھا رہے کہتے جی نہیں سانو کوئی اور نشانی لے آ کے دو، اے تو ٹھیک ہے پر ہور لے کے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ ابو جہل پتہ ہے حضور کو کیا کہتا تھا؟ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور کو کہا تھا، کہنے لگا جناب ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ سچے ہیں، ساری زندگی آپ نے سچ ہی بولا ہے، جو کتاب آپ لائے ہیں نا ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر یہی تو لکھا ہوا ہے ٹھگی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، بتوں کو بھی چھوڑنا ہے، فلانی شے چھوڑنی ہے، فلانی شے چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ کہتے ہیں جی ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قل، اے محبوب ذرا پھر آپ ان کو فرما دے، ان اللہ قادر، رب اس بات پر قادر ہے، کیا اس بات پر تو قادر ہے، کس بات پر؟ الا ینزل آیۃ، وہ کوئی بھی نشانی جو بھی تم مانگو رب نازل کر دے گا، سبحان اللہ. ہاں اس بات پر رب قادر ہے، تم جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، ہاں رب نازل کر دے گا، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے ہیں کہ جب رب نشانی نازل کرتا ہے نا، مانی ہوئی، دیکھنا جی جو ڈیمانڈ آپ نے کی ہے، اگر رب نے وہ نازل کر دی، جو چیز آپ نے مانگی رب نے وہ دے دی، اس کے بعد اگر کسی نے نہ مانگا نا تو پھر اس کا حشر بھی جو ہوگا، پھر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. دیکھیں نا جی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے، جی آپ اس طرح کریں من و سلوہ نازل کروا دیں، دسترخوان نازل کروا دیں، ہم مان جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اے محبوب، اے میرے عیسیٰ آپ ان کو فرما دیں انی منزل علیکم، میں تم پر یہ نازل کر دیتا ہوں دسترخوان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فمن یکفر بعد منکم، اگر میرے دسترخوان نازل کرنے کے بعد اگر کسی نے نہ مانا، فإنی اعذبہ عذاب اللہ اعذب احد من العالمین، فرمایا کہ تمہاری ڈیمانڈ میں پوری کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نہ مانا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس کائنات کے اندر پھر میں نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا، کیونکہ تمہاری من مانی کھاتا بھی پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر بھی تم شک میں پڑ جاؤ، پھر تمہارے لیے کوئی رعایت کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب اس بات پر قادر ہے، جو تم مانگو گے تمہارا رب دکھا دے گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نہ مانا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.